دوستوں عید قربان یعنی عید الاضحیٰ آ گئی ہے۔ سارے مسلمان قربانی کریں گے تو کیوں نہ آج کے موقع پر ہم یہ جان لیں کہ قربانی ہوتی کیا ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے کاف رے بے کرب، اسی روٹ سے قریب بنا ہے، قربت بنا ہے، قرابت دار، قرابت داری، یعنی کہ کوئی ایسا عمل یا شے جو کسی چیز کو کسی چیز سے قریب کر دے۔ تو قربانی سے مراد ہوئی کہ انسانوں کے وہ عمل جو انسانوں کو اللہ سے قریب کر دیں، اور اللہ سے مراد ہے اللہ کی صفات، یعنی کہ وہ انسانوں کے عمل جو اللہ کے صفات کو معاشرے میں قائم کر دیں۔ یہ ہے قربانی جو مانگی گئی تھی ابن آدم کے دو بیٹوں سے۔ قرآن میں ابن آدم کا لفظ جیسے ہی آپ دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو خلافت یا حکومت یا حکمرانی کا امیدوار ہو، کیونکہ آدم وہ انسان تھے جو خلیفۃ الارض بنے تھے پہلی دفعہ، تو اس کے سکسیسر کو ابن آدم کہہ کے پکارا گیا ہے قرآن میں۔ ایسی خلافت کے دو امیدواروں سے قربانی مانگی گئی، یعنی کہ وہ عمل مانگا گیا جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، جس سے خدا کی صفات معاشرے میں قائم ہو جائیں۔ حابیل چونکہ اللہ کا پیروکار تھا، نیک آدمی تھا، اس نے اپنے عمل سے وہ کر دیا، لیکن قابیل کیونکہ فقط دنیاوی زندگی کا پیروکار تھا تو وہ کام وہ نہیں کر سکا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کیسے پتا چلا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی۔ دیکھیے زمین میں اللہ کا وجود ہر انسان کے اندر ہے، یہ وہی وجود ہے جو ہر انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں میں۔ یہ میں کہنے والی ذات خدا کے روح پھونکنے سے انسان کو ملی ہے۔ اللہ نے زمین کا نظام آدم کے حوالے کیا، خلیفہ بنایا آدم کو، تو جو بھی ابن آدم ہوگا، جو بھی خلافت کا امیدوار ہے، جو بھی خلیفہ بنے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو زمین پر قائم کرے، اسی لیے اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو ان دونوں ابن آدم کی قربانی کا معاملہ عوام کی میزان پر رکھا گیا۔ چونکہ حابیل خدا کا پیروکار تھا، اس لیے اس کے اعمال سے عوام خوش تھی، عوام نے سمجھ لیں اس کو ووٹ دیا، اور قابیل اس کے اعمال سے عوام خوش نہیں تھی تو عوام نے قابیل کو ووٹ نہیں دیا۔ اور یہ حابیل اور قابیل کا معاملہ آج بھی موجود ہے۔ وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں، عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی صفات کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو قابیل یعنی کہ سسٹم چلانے والے ختم کر دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو قربانی کا تعلق اس چیز سے جو اللہ نے بطور نعمت یا انعام آپ کو دے رکھی ہیں، آپ اس کی قربانی دیں گے، آپ سیکریفائس کریں گے ان چیزوں کا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی صفات حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی صفات صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو دنیا میں دینا جانتا ہو۔ خدا تو نام ہی دینے کا ہے، خدا تو وہ ذات ہے جو صرف دیتا ہے، اس کی ہر صفت میں دینے کا عنصر ہے، جبکہ انسان کے حیوانی جسم کو چلانے والی جو جان ہے، اس جان کی نشو و نما لینے سے ہوتی ہے، اس لیے انسان لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہر انسان کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، یہ روح خداوندی ہے، اس کی نشو و نما صفات خداوندی سے ہوتی ہے۔ مگر جو قربانی آج ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ ایک بالکل مختلف چیز بن گئی ہے، دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ اللہ نے ہر مناسک کا ایک مقصد دیا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت کوئی نہ کوئی مناسک دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ علیم و حکیم ہے، علم اور حکمت کا سرچشمہ ہے، وہ اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حج پر بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ حج کیوں فرض کیا گیا، کیوں خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اس پر میں تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، تو دوستوں اگر آپ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے محلے اور رشتہ داروں میں سے جو سفید پوش لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ان کو زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچائیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ قربانی فقط یہ نہیں کہ آپ کسی جانور کو ذبح کر دیں، اصل قربانی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کو بھی ایسے ہی اللہ کی راہ میں کھلا رکھیں۔ گوشت کا جس طریقے سے آپ ایک حصہ اپنی ضرورت کا رکھ دیتے ہیں اور دو حصے بانٹ دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس میں سے اپنی ضرورت کا رکھ کر باقی حصہ کھلا رکھنا شروع کریں لوگوں کے لیے۔ اس طریقے سے آپ کی جو روح ہے، آپ کی جو خودی ہے، وہ صفات خداوندی سے منور ہوتی چلی جائے گی، اور یوں آپ اپنے حصے کا نور جمع کرتے چلے جائیں گے، اور مرنے کے بعد خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک ایک روپیہ آپ کو واپس ملے گا، لیکن اس کرنسی ملے گا جو کرنسی جنت میں چلتی ہوگی۔ شکریہ۔